الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، معصوم بچوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو جمعے کی نسبت سے جمع فرمایا۔ مزید احسان و کرم یہ ہوا کہ کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں اور آپ اور پوری امت مسلمہ اگر اپنا جائزہ لے، اپنے گھر، خاندان، معاشرے والوں کا جائزہ لے، تو نہ جانے رات کی تاریکیوں میں اور دن کی تنہائیوں میں کیسے کیسے گناہ میں اور آپ انجام دے رہے ہیں، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لیکن میرا اور آپ کا رب کتنا کریم ہے، کتنا رحیم اور رحمان ہے کہ میں اور آپ رات دن اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ میں اور آپ رات کی تاریکیوں میں اور دن کی تنہائیوں میں نہ جانے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہیں، لیکن میں اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صبح و شام، رات اور دن چین اور سکون سے گزر رہا ہے، دونوں ٹائم رزق کھانے کے لیے مل رہا ہے۔ میں اور آپ بچوں کی، خاندان کی پرورش کر رہے ہیں۔ حالانکہ میں اور آپ اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھیں، ایک مزدور مزدوری کرتا ہے میرے اور آپ کے یہاں آ کر، اگر وہ کام کر رہا ہے تو میں اور آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں، اس کو مزدوری دے رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ مزدوری نہیں کر رہا ہے، گھنٹے، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے وہ آرام کر رہا ہے، تو میں اور آپ صاف لفظوں میں اس سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ میاں آپ کی مزدوری میں سے کاٹا جائے گا، آپ کو مزدوری پوری نہیں دی جائے گی، بلکہ آپ کی مزدوری کو کاٹ کر آپ نے جو 2 گھنٹے 4 گھنٹے آرام کیا ہے، اس مزدوری میں سے 4 گھنٹوں کو کاٹا جائے گا، پھر آپ کی مزدوری کو دیا جائے گا۔ لیکن میرا اور آپ کا رب کتنا کریم ہے، کتنا عظیم ہے، کتنا رحمان اور کریم ہے۔ رات اور دن میں اور آپ نافرمانی کر رہے ہیں، رات اور دن قرآن کا جنازہ میں اور آپ نکل رہے ہیں۔ قرآن کریم، قرآن مقدس جو مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے دیا گیا تھا، لیکن میں اور آپ اس کو پامال کر کے، اس کو بند کر کے، الماریوں کی زینت اس کو میں نے اور آپ نے بنا رکھا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسے دنیا کا نظام ہے، مزدور اگر مزدوری کر رہا ہے، مزدور اگر وقت پر اپنا ٹائم دے رہا ہے، وقت دے رہا ہے، اس کو مزدوری دی جاتی ہے، اس کو پیسوں کا نتیجہ اور اس کو پیسوں سے نوازا جاتا ہے۔ تو میرے اور آپ کا رب کا یہی اصول ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے دنیا کا نظام ہے، میں اور آپ اس کی فرما برداری کر رہے ہیں، میں اور آپ اس کی اطاعت کر رہے ہیں، میں اور آپ قرآن کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، میں اور آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو مجھے اور آپ کو روزی ملنی چاہیے، میرے اور آپ کے گھر اور خاندان والوں کی پرورش ہونی چاہیے۔ لیکن قربان جائیے اس رب پر جو میں اور آپ رات دن نافرمانی کر رہے ہیں، رات دن اللہ کی اور آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہیں، پھر بھی مجھے اور آپ کو روزی مل رہی ہے، میرا اور آپ کا کاروبار چل رہا ہے، میری اور آپ کی تجارت چل رہی ہے، میری اور آپ کی دکان چل رہی ہے، میرا اور آپ کا بینک بیلنس مضبوط ہے، جمع ہوا ہے۔ یہ کس کی رحمت ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا مجھ سے اور آپ سے روزی کو چھینا جاتا، کاروبار کو چھینا جاتا، تجارت کو چھینا جاتا، لیکن میرے اور آپ کے رب نے مجھ سے اور آپ سے سوال نہیں کیا، بلکہ روزی کا وعدہ میرے اور آپ کے رب نے میرا اور آپ کا اپنے ذمہ لیا ہے۔ میں اور آپ دنیا کی طرف طائرانہ نظر ڈالیں اور میں اور آپ دیکھیں، اگر میں اور آپ اپنی روزی پر، اپنی تجارت پر، اپنے کاروبار پر گھمنڈ کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، تو میرے اور آپ کے رب نے مجھے اور آپ کو دکھلایا۔ میں اور آپ دیکھیں ترکی کی طرف کو، میں اور آپ دیکھیں شام ملک کی طرف کو، میں اور آپ نے دیکھا کہ 40 سیکنڈ میں اور 30 سیکنڈ میں بڑی بڑی عمارتوں کو میرے اور آپ کے رب نے ہلاک و برباد کر دیا۔ منٹوں کا سوال نہیں، یا منٹ نہیں لگائی، بلکہ سیکنڈوں سے ترکی جیسے شہر کو میرے اور آپ کے رب نے ایک مٹی بنا
بنا دیا۔ میں نے اور آپ نے دیکھا شام کی طرف کو 40 اور 3 سیکنڈ میں میرے اور آپ کے رب نے تمام کی تمام بلڈنگیں کو، جن میں وہ لوگ بیٹھ کر فخر کیا کرتے تھے، آپس میں گھمنڈ کیا کرتے تھے، آپس میں بڑائی جتایا کرتے تھے، آپس میں تکبر کیا کرتے تھے، میرے اور آپ کے رب نے صرف 40 سیکنڈ میں ان تمام کی تمام عمارتوں کو زمین دوز کر دیا، ان کو مٹی بنا دیا، ان کو پانی پانی بنا دیا۔ تو میں اور آپ یہ سوچے شام والے وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوں گے، وہ اللہ کی حکموں کی اور اطاعت کی نافرمانی کرتے ہوں گے۔ میں اور آپ سنو اپنے علماء اکرام سے، میرے اور آپ کے علماء اکرام بتاتے ہیں کہ ان کے حکمراں آج بھی حافظ قرآن ہیں، آج بھی آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر 100% عمل کرنے والے ہیں۔ میں اور آپ یہ سمجھے ان کے ایمان میں کمزوری ہوگی، ان کے ایمان مضبوط نہ ہوگا، جس کی بنا پر میرے اور آپ کے رب نے زمین میں ان کی بلڈنگوں کو دھسا دیا، سارے کے سارے شہروں کو پانی پانی بنا دیا، ملبے میں اکٹھا کر دیا اور انبار لگا دیا۔ میں اور آپ یہ سوچے ان کے حکمراں عیاش ہوں گے، ان کے حکمراں زانے ہوں گے، ان کے حکمراں آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرنے والے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے علماء بتاتے ہیں کہ ان کے حکمراں، ان کے عمراء آج بھی حافظ قرآن ہے، جو ملکوں کی سربراہی کر رہے ہیں، ملکوں کو چلا رہے ہیں، ملکوں کا نظام بنا رہے ہیں۔ میں اور آپ یہ سمجھے ان لوگوں کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا، ایمان کمزور ہوگا، جس کی بنا پر اللہ نے عذاب بھیجا اور ان کی بلڈنگوں کو، ان کی منزلوں کو، ان کے گھر باروں کو، ان کے ساز و سامان کو، ہلاک و برباد کر دیا۔ ایسا نہیں ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنے علماء سے سنا ہے، میرے اور آپ کے علماء بتلاتے ہیں کہ ایک زمین میں سے، ایک اسی ملبے میں سے ایک آدمی نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد میں فوراً لوگوں سے سوال کرتا ہے کہ مجھے وضو کا پانی لا دیجئے، مجھے وضو کرنا ہے، 3 دن ہو گئے ہیں میری نماز نہیں ادا ہوئی ہے۔ اس کو سب سے پہلی فکر اگر ملبے میں سے نکلنے کے بعد میں اگر کسی کی ہوئی تو اللہ کے حکم کی ہوئی تھی۔ میں اور آپ ان کے ایمانوں کو دیکھے، میں نے اور آپ نے اس بچی کو بھی دیکھا، اس عورت کو بھی دیکھا جس کو ملبے میں سے نکالا گیا اور ملبے میں سے نکال کر اس کے جسم پر کپڑا نہیں تھا، کوئی پردے کی چیز نہیں تھی۔ اسے کہا خبردار اگر کوئی مجھے باہر نکالے، کوئی میرے جسم سے ہاتھ کو لگائے، کسی کو ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف کپڑا دے دیا جائے، میں خود اپنے جسم پر اس کپڑے کو لپیٹ کر اپنے سطر کو چھپا کر آپ کے سامنے آ جاتی ہوں۔ میں اور آپ ان باتوں سے ان کے ایمان کا اندازہ لگا سکتے ہیں، ان کے ایمان کی مضبوطی کا میں اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو میں اور آپ یہ سوچے کہ ترکی میں زلزلہ آیا، ترکی کی بلڈنگوں کو اللہ نے ہلاک و برباد کیا، نعوذ باللہ ان کے حکمراں عیاش تھے، ان کے حکمراں زانی تھے، کبابی تھے، جواری تھے۔ ایسا نہیں تھا، وہ حافظ قرآن تھے، وہ قرآن کی حفاظت کرنے والے تھے، وہ قرآن کے احکام پر عمل کرنے والے تھے۔ لیکن میرے اور آپ کے رب نے مجھے اور آپ کو بتلایا ہے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ میں اور آپ یہ سمجھے، میں اور آپ ایمان والے ہیں، آقا سے محبت کرنے والے ہیں، آقا سے امتی، آقا کے امتی ہے، مجھے دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کو دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہے یا میرا اور آپ کا صرف یہ کہہ لینا ان يقولوا آمنا، ہم نے اللہ پر ایمان لائے، ہم نے اللہ کو اللہ مانا، ہم نے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا ہے، ہم آپ کے امتی ہیں، ہم آپ کے امت میں پیدا ہوئے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی سنتوں سے محبت کرتے ہیں، ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا، ہمارے لیے صرف اتنا کافی ہے۔ ایسا نہیں ہے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، میرے اور آپ کے رب نے کہا ہے کہ میں تم کو آزماؤں گا، امتحانوں کے ذریعے سے، آزمائشوں کے ذریعے سے، مصیبتوں کے ذریعے سے۔ دوسری جگہ میرے اور آپ کے رب نے ارشاد فرمایا ہے، سوال ہوا آقا ہمارے امتحان کیسے ہوں گے، ہماری آزمائش کیسے ہوگی؟ میرے اور آپ کے رب نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ میرے اور آپ کے رب نے ارشاد فرمایا میں تمہیں آزماؤں گا، میں تمہارا امتحان لوں گا، میں تمہارا جائزہ لوں گا۔ صرف آپ یہ سوچ لیں کہ ہم نے ان یقولوا آمنا، ہم نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا پالنہار ہے، اللہ ہماری پرورش کرنے والا ہے، اللہ ہمیں رزق دینے والا ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ میرا اور آپ کا رب مجھے اور آپ کو امتحانوں کے ذریعے سے، آزمائشوں کے ذریعے سے، مصیبتوں کے ذریعے سے، پریشانیوں کے ذریعے سے، میرے اور آپ کے رب نے مجھ سے اور آپ سے کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں تمہارے دل میں، تمہارے جسم میں، تمہارے خاندان اور معاشرے میں ایک دشمن کا خوف پیدا کر کر میں تمہیں آزماؤں گا، تمہارے مالوں میں نقصان
امتحان کر کے میں تمہیں آزماؤں گا، میں تمہارے اوپر بھوک کو طاری کر کے، تمہارے گھر میں فاقہ لا کر، تمہارے رزق میں تنگی کر کر میں تم کو آزماؤں گا، میں تمہارا امتحان لوں گا، میں تمہارے ایمان کو تولوں گا، میں تمہارے ایمان کو تول کر اپنا جائزہ لوں گا۔ ہاں یہ 100% ایمان والے ہیں، یا ان کے ایمان میں کوئی کھوٹ ہے، یا ایمان پر یہ کھڑے ہو کر لرز سکتے ہیں، ٹل سکتے ہیں، پھسل سکتے ہیں، تو میرے اور آپ کے رب نے امتحان کا وعدہ کیا ہے، آزمائش کا وعدہ کیا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ تمہارے دل میں دشمن کا خوف پیدا کر کے تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارے مالوں میں کمی کر کے تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارے اوپر بھوک کو طاری کر کے تمہارا امتحان لیا جائے گا، تمہیں آزمایا جائے گا، تمہاری آزمائش لی جائے گی، تمہارا جائزہ لیا جائے گا، اور تمہارے مالوں میں کمی کر کے اور تمہارے اوپر دشمن کا خوف کر کے اور تمہیں بھوک کے ذریعے سے اور تمہاری جانوں میں اور تمہارے خاندان میں سے جانوں کو لے کر تمہیں آزمایا جائے گا۔ کامیاب کون ہوگا؟ وبشر الصابرین۔ میرے اور آپ کے رب نے اور میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے، قرآن کے واسطے سے بتلایا، امتحان میں اور آزمائش میں کامیاب جو ہوگا وبشر الصابرین، اس کے لیے خوشخبری ہے، وہ صبر کرنے والا ہے، اس کے لیے کامیابی ہے۔ تو میں اور آپ یہ سمجھے اللہ نے مجھے اور آپ کو دولت سے نوازا، اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان سے نوازا، اللہ نے مجھے اور آپ کو گاڑی بنگلے اور بلڈنگوں سے اور منزلوں سے نوازا، تو میرا اور آپ کے سامنے کوئی مصیبت نہیں آ سکتی ہے، کوئی پریشانی نہیں آ سکتی ہے۔ میں اور آپ تو نماز کی پابندی کرنے والے ہیں، مجھے اور آپ کو تو امیر صاحب کہا جاتا ہے، تبلیغ والا کہا جاتا ہے، مجھے اور آپ کو عالم کہا جاتا ہے، مفتی کہا جاتا ہے۔ میں اور آپ یہ اپنے لیے کافی سمجھ لے کہ یہی ہمارے لیے کافی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو اور تمام کے تمام ایمان والوں کو آزماتا ہے، مصیبتوں کے ذریعے سے، پریشانیوں کے ذریعے سے۔ کہیں زلزلہ آ رہا ہے، کہیں باڑھ آ رہی ہے، کہیں اور طوفان آ رہا ہے، میں اور آپ یہ سمجھے وہاں زنا کاری ہو رہی ہے، وہاں عیاشی ہو رہی ہے، وہاں جواری شبابی اور کبابی پیدا ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ مجھے اور آپ کو آزما رہا ہے، ایمان والوں کو آزما رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے وہ لوگ عیاش ہیں، ایسا نہیں ہے وہ لوگ زار ہیں، ایسا نہیں ہے وہ لوگ قرآن کی مخالفت کرنے والے ہیں، آقا کی رسالت کی مخالفت کرنے والے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ میرے اور آپ کے ایمان سے کہیں زیادہ ان کا ایمان مضبوط ہے، کہیں زیادہ ان کے عقائد مضبوط ہے۔ لیکن میں اور آپ اللہ کی رحمت کا، اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کا اندازہ لگائے، صبح سے شام تک اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، صبح سے شام تک زنا میں مبتلا ہوتے ہیں، صبح سے شام تک رات کی تاریکیوں میں، دن کی تنہائیوں میں اور آپ نہ جانے کس کس گناہ کو انجام دیتے ہیں۔ لیکن میرا اور آپ کا رب کریم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہے، وہ مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے سوال کو پورا کرنے والا ہے۔ لیکن میں اور آپ اندازہ لگائے کہ رات دن نافرمانی کر رہے ہیں، رات دن قرآن کی حکموں کا جنازہ نکال رہے ہیں، رات دن آقا کی سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہیں، پھر بھی اللہ روزی دے رہا ہے، پھر بھی اللہ تجارتوں کو چلا رہا ہے، پھر بھی اللہ کاروبار کو چلا رہا ہے۔ تو میرا اور آپ کا رب، اگر میں اور آپ یہ سمجھے ان لوگوں کا نقصان ہوا، ان لوگوں کی بلڈنگوں کو زمین دوز کیا گیا، ان کو ملبے میں بچلا گیا، ان کو اس وجہ سے کہ وہ گنہگار تھے، وہ عیاش تھے، وہ زانی تھے، وہ قرآن کے مخالف تھے، وہ آقا کی رسالت کے مخالف تھے، ایسا نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ آزماتا ہے، مجھے اور آپ کو اللہ عبرت دکھاتا ہے، مجھے اور آپ کو سنبھلنے کے لیے، مجھے اور آپ کو آگاہ کرنے کے لیے، میرا اور آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے میرا اور آپ کا رب بتلاتا ہے کہ میرا تو صرف کن ہے فیکون، وہ سیکنڈوں میں کام کرتا ہے۔ میرا اور آپ کا رب جو ہے، میرے اور آپ کے رب کی طرف سے صرف لفظ کن کہا جاتا ہے، سیکنڈوں کے حساب سے، لمحوں کے حساب سے فیکون ہو جاتا ہے۔ جو میرا رب چاہتا ہے وہ سیکنڈوں میں ہو جاتا ہے، وہ منٹوں میں نہیں، وہ گھنٹوں میں نہیں، وہ رات و دن، ہفتوں اور مہینوں میں نہیں، وہ سالوں میں نہیں، بلکہ رب نے کن کہا فیکون ہو جاتا ہے۔ سیکنڈوں سے میرا اور آپ کا رب مجھے اور آپ کو برباد کر سکتا ہے، قیامت طاری کر سکتا ہے، قیامت کا زلزلہ برپا کر سکتا ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے رب نے مجھ سے اور آپ سے کہا ہے کہ میں تمہیں امتحانوں کے ذریعے سے، آزمائشوں کے ذریعے سے تمہارا جائزہ لے رہا ہوں، تمہارا امتحان لے رہا ہوں۔ تو مجھے اور آپ کو رات دن اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، رات دن اللہ سے استغفار کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے۔ تمام کے تمام امت مسلمہ کے نوجوانوں کو سنبھلنا چاہیے کہ جتنی بھی دنیا آگے جا رہی ہے، یہ قیامت کے قریبی کی علامت ہے، قیامت میرے اور آپ کے قریب ہے، قیامت میرے اور آپ کے نزدیک ہے۔ میں اور آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، میں اور آپ اپنے آپ کو نہیں سمجھا رہے ہیں، تو مجھے اور آپ کو تمام کے تمام گناہوں سے
تمام کے تمام پاپوں سے، تمام کے تمام شراب نوشی سے، زنا سے، بدکاری سے، بد فعلی سے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اگر میں اور آپ زانی بھی ہیں، میں اور آپ شرابی بھی ہیں، میں اور آپ کبابی بھی ہیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے استغفار کریں، اللہ کے سامنے روئے اور گل گرائے۔ خدا کی قسم اللہ کو توبہ کرنے والا، استغفار کرنے والا، اللہ کے سامنے رونے والا، اللہ سے معافی مانگنے والا، اللہ سے اپنے گناہوں کو ظاہر کر کے ان کی معافی طلب کرنے والا میرے اور آپ کے رب کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتلایا التائب من الذنب کمن لا ذنب، کمن لا ذنب لا، کہ گناہ کر کے، زنا کر کے، اور گناہ کیسا بھی ہو اس گناہ کو کر کے جو اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے استغفار کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اس گناہ کو ظاہر کر کے اللہ سے بات کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور راتوں کی تنہائیوں میں مصلی بچھا کر اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لا، وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کرا ہی نہیں ہے۔ جس طریقے سے ایک بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے، ایک توبہ کرنے والے کی مثال میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ سے توبہ کرنے والا، اللہ سے استغفار کرنے والا، گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگنے والا ایسا ہے گویا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہو۔ جس طریقے سے ایک معصوم بچہ بے گناہ پیدا ہوتا ہے، معصوم پیدا ہوتا ہے، تو میں اور آپ اگر گناہ کار بھی ہے، میں اور آپ اگر زانی بھی ہے، شرابی بھی ہے، کبابی بھی ہے، اللہ کے قرآن کی مخالفت کرنے والے ہیں، رسول اللہ کی سنتوں کی مخالفت کرنے والے ہیں، رسالت کا اقرار نہیں انکار کرنے والے ہیں، آج اللہ سے توبہ کریں، آج اللہ کے سامنے روئے، گر گرائے، اللہ سے کہیں اللہ ساری کی ساری زندگی آپ کی نافرمانی میں، قرآن کی نافرمانی میں، رسول اللہ کی نافرمانی میں، سنتوں کے مخالف گزری ہے، اے اللہ آج توبہ کرتا ہوں، اے اللہ آج استغفار کرتا ہوں، اے اللہ آج تمام کے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ میرا اور آپ کا رب اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، مجھے اور آپ کو آج ہی معاف کرنے پر وہ قادر ہے۔ میں اور آپ معافی مانگنے والے ہو، اس کے سامنے رونے والے ہو، گڑ گڑانے والے ہو، خدا کی قسم وہ میری اور آپ کی ماں سے بھی کہیں زیادہ 70 گنا 100 گنا زیادہ محبت کرنے والا میرا اور آپ کا رب ہے۔ تو میں اور آپ قرآن کی آیت سن کر ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، میرے اور آپ کے رب کو پاک، میرے اور آپ کے رب کو جو پسند ہے وہ توبہ کرنے والا ہے۔ میرے اور آپ کے رب کو بہت زیادہ پسند وہ بندہ ہے جو گناہ کر کے اللہ کے سامنے توبہ کر رہا ہو، اللہ کے سامنے اقرار کر کے اس گناہ کا اظہار کر کے پھر اللہ سے معافی مانگ رہا ہو، اس بندے کو میرا اور آپ کا رب پسند فرماتا ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتلایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لا، گناہ کر کے پھر اس کی معافی مانگ کر اس پہ توبہ کر کے وہ ایسا ہے گویا کہ آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے جنا گیا ہو، وہ بالکل معصوم ہے، وہ بالکل بے گناہ ہے۔ تو میں اور آپ اپنے گناہوں کو ظاہر کر کے، اپنے عیبوں کو ظاہر کر کے اپنے اور آپ کے اپنے رب کے سامنے تمام کے تمام گناہوں کو ظاہر کر کے معافی مانگے، توبہ مانگے، استغفار کریں اور اللہ کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے۔ خدا کی قسم آج ہی میں اور آپ ایسے ہو سکتے ہیں جیسے کہ آج ہی معصوم اور بے گناہ مجھے ماں کے پیٹ سے جنا گیا ہو۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی چاہیے۔ میں اور آپ دوسروں کو دیکھ کر، دوسروں کو زلزلے کو دیکھ کر اپنے آپ پر فخر محسوس نہ کریں کہ وہ لوگ تو گنہگار تھے، وہ لوگ تو اللہ کے نافرمان تھے، وہ لوگ تو رسول اللہ کے نافرمان تھے، اس وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر زلزلہ طاری کر دیا، اس وجہ سے اللہ نے ان کی بلڈنگیں کو، ان کے گھر بار کو، ان کی گاڑی بنگلوں کو، تمام کے تمام کو زمین دوز کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ میرا اور آپ کا رب مجھے اور آپ کو دکھلا رہا ہے، مجھے اور آپ کو آزما رہا ہے، میرے اور آپ کے ایمان کو مضبوط کر رہا ہے کہ سیکنڈوں میں ایسے بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ ترکی کے اندر ہوا، سیکنڈوں میں ایسے بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ ملک شام میں ہوا، سیکنڈوں میں ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ جو دنیا میں سپر پاور کہنے والا اور اپنی سپر پاوری کا پوری دنیا سے ڈنکا اور اپنی لاٹھی کا لوہا منوانے والا امریکہ جیسے ملک کو بھی وہ تباہ کر سکتا ہے، وہ برباد کر سکتا ہے، تمام کے تمام کاموں کو، تمام کے تمام نظاموں کو وہ سیکنڈوں میں برباد کر سکتا ہے، فیل کر سکتا ہے۔ یہ میرا اور آپ کے رب کی قدرت ہے، یہ میرا اور آپ کے رب کے کن میں طاقت ہے کہ میرا اور آپ کا رب لفظ کن کہتا ہے فیکون
خون فوراً ہو جاتا ہے تو میں اور آپ یہ فخر محسوس نہ کرے فلاں تو اتنا پاورفل ہے، فلاں تو اتنا سپر پاور ہے۔ سپر پاور صرف اور صرف اگر کوئی ہے تو میرا اور آپ کا رب ہے۔ میں اور آپ اس رب کو مان کر اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنے گناہوں کا اظہار کر کے اللہ سے توبہ مانگے۔ آگے رمضان المبارک بھی آ رہا ہے، شعبان المعظم کی آج ایک تاریخ ہو گئی ہے، وہ شعبان المعظم کہ جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میرے اور آپ کے رب، میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ نفلی روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو شعبان المعظم کا مہینہ یہ بھی میرے اور آپ کے لیے برکت کا سبب ہے، یہ بھی میرے اور آپ کے لیے ایک فضیلت کا سبب ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو رجب کا چاند دیکھتے ہی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اپنے رب سے دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اور آپ کو یا میرے لیے اس شعبان میں اور رجب میں برکت پیدا فرما، اور میری زندگی کو، میری عمر کو اتنا پہنچا کہ جس سے کہ میں رمضان المبارک کو پا سکوں۔ تو شعبان المعظم کی آج ایک تاریخ ہو چکی، اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اور آقا نے مجھے اور آپ کو جو اس مہینے میں کام کرنے کے لیے بتلایا ہے کہ روزوں کا اہتمام کرو، تو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان المعظم میں رمضان کی گویا تیاری کیا کرتی تھی، اور شعبان المعظم کا مہینہ گویا رمضان المبارک کے اعتبار سے ایک مقدمہ، ایک تیاری کرنے کا ذریعہ اور سبب اللہ نے دیا ہے۔ اس مہینے میں جو آقا روزوں کی پابندی کیا کرتے تھے وہ اس وجہ سے کہ جیسے جس سے کہ رمضان المبارک کے اعتبار سے میرا جسم، میری صحت، میرا بدن کیا ہو جائے، رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے قابل ہو جائے اور تیار ہو جائے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی جتنا ہو سکے، جب ہو سکے، کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، بلکہ نفل سوچتے ہوئے اور آقا کے طریقے کو سوچتے ہوئے اس مہینے میں روزوں کی اہتمام کرے، روزوں کا اہتمام کرے، اور روزوں کا اہتمام بھی اس معنی کر خود امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ سال کے درمیان میں میرے بھی جو روزے قضا ہوا کرتے تھے ان روزوں کی قضا میں بھی کہا کرتی تھی شعبان المعظم کے مہینے میں کیا کرتی تھی، اس وجہ سے کہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے، میرے لیے ان روزوں کی قضا کرنا اور آسان ہو جایا کرتا تھا۔ تو شعبان کا مہینہ ہے، اگلا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس سے پہلے میں اور آپ اگر کسی عیب میں، کسی گناہ میں، کسی عیب میں مبتلا ہے، اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ شعبان کا مہینہ بھی اس میں بھی برکت پیدا فرما اور مجھے اور آپ کو رمضان المبارک تک پہنچا، تاکہ اس مقدس مہینے کی، اس فضیلت والے مہینے کی فضیلت کو ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحے کو اور منٹ کو میں اور آپ پا سکے، اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا انبار لگا سکے، نیکیوں کا اضافہ کر سکے۔ تو اللہ سے توبہ کریں اپنے گناہوں کی، اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگے، اور معافی مانگ کر اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے، اور اپنے آپ کو شعبان المعظم کے لیے بھی اور رمضان المبارک کے لیے تیار کریں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا۔ آمین۔